بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے گوشہ عافیت میں پرورش پانے لگے۔ دادا عبد المطلب اپنے پوتے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ عبد المطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ حضرت عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر بیٹھتا نہیں تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر حد درجے خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبعی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز وہ اس قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سیدھے اس قالین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے اسے قالین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میرے بیٹے کو قالین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو اور اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ اس کے بعد پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر وہ پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا۔
آپ اس کی پوری طرح سے حفاظت کریں۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حدہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے، جب بھی کسی گم شدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی واپس آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں، قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا۔ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی و شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھویں اور ابرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں حضرت عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کیں۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نوعمر تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادابی عطا فرما دے۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ حضرت عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔
ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے رب اور کڑکنے والے گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ کیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، پس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما، تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ حضرت عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، حضرت عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ کیس اور قبیلہ بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مضر، جاؤ، تمہیں سرابی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی اور پھر اتنی بارش ہوئی کہ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ عرصہ بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک نوجوان صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر محبت بھری نگاہ ڈالی، ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کو خیر و برکت کی دعا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم پانچوں وقت مسجد قباء میں اذان دیا کرو اور جس دن بلال مدینہ میں موجود نہ ہو اس دن مسجد نبوی میں اذان دیا کرو۔ ان صاحب نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبیک کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خدمت ان کے سپرد کی تھی اس کو نہایت باقاعدگی کے ساتھ دل و جان سے انجام دینے لگے۔ یہ خوش بخت نوجوان جن کے سر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست شفقت پھیرا اور انہیں تقویٰ کی اساس پر تعمیر ہونے والی مسجد اول کا مؤذن مقرر فرمایا، حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب نسب کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے کہ ان کے والد کا نام عائض تھا اور وہ جلیل القدر صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ بعد میں انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ یا مدینہ میں کب آئے؟ اسلام کب قبول کیا اور کن غزوات میں حصہ لیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں کتب سیر خاموش ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف با اسلام ہوئے ہوں گے، لیکن جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ میں غریب الدیار تھے۔ ان کی مکی زندگی بڑی مظلومانہ تھی۔ اس حالت میں یہ بات محال معلوم ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلام خریدنے کی استطاعت رکھتے تھے۔ ہاں، اس بات کا ضرور امکان ہے کہ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے حالات سدھرنے لگے تو انہوں نے حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا ہو، اسی لیے انہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام یا مولا کہا جاتا ہے۔ اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اچھی اور بلند تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد قباء کا مستقل مؤذن مقرر فرمایا اور ساتھ ہی مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت بھی سپرد کی کہ جب وہ غیر حاضر ہوں تو سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اذان دیا کریں۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں بہت مفلس تھے۔ ایک دن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی غریبی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجارت کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک خاص قسم کے پتوں کی تجارت شروع کر دی جنہیں عرب میں کرز کہا جاتا تھا۔ یہ پتے دباغت
کھال پکانے کے کام آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برکت دی کہ وہ بہت آسودہ حال ہو گئے اور قرض ہی کی تجارت کو انہوں نے اپنا مستقل پیشہ بنا لیا۔ اسی لیے سعد القرض کے نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکستہ دلی کے ساتھ عالم میں اذان دینی چھوڑ دی تو خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ حضرت سعد القرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا مستقل مؤذن مقرر کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے شام جانے لگے تو انہوں نے خود یہ ذمہ داری حضرت سعد القرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ حضرت سعد القرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت کو عمر بھر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے طویل عمر پا کر 47 ہجری میں وفات پائی اور اپنے پیچھے 2 بیٹے عمار اور عمر اپنی یادگار چھوڑے۔ حضرت سعد القرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی مدتوں تک مسجد نبوی میں مؤذنی کی خدمت انجام دیتی رہی۔ حضرت سعد القرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کچھ احادیث بھی کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیتے وقت وہ اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرنے سے تمہاری آواز زیادہ بلند ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک مرتبہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔